السلام علیکم۔ مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کیا دعوتوں میں سینکڑوں لوگوں کو جمع کرنا دینی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے جائز ہے؟ دوستو، 3 طلاق کے مسئلے پر تو سارا ہندوستان ہم نے سر پر اٹھا لیا، جبکہ مسلمانوں میں طلاق کا تناسب 1% ہے، لیکن باراتیوں کو جمع کرنے اور مہنگی شادیاں کرنے کے جنون کی وجہ سے جو 50% گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس بارے میں پوری قوم سو رہی ہے۔ دوستو، جب بھی قوموں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، ان پر عذاب آیا۔ کوئی قوم جادو میں پڑی رہی تو کسی قوم میں ہومو سیکشولیٹی عام تھی۔ آج امت مسلمہ جس ذلت کے عذاب میں مبتلا ہے، اس کے تمام اسباب پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ شادی خانے، سینکڑوں مہمانوں کا امڑتا ہوا ہجوم، بیوٹی پارلر میں ڈوب کر نکلنے والی عورتیں، مہمانوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نئے نئے ڈھکوسلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا مذاق اڑانے والی کئی ڈشوں پر مشتمل کھانوں کی دعوتیں، کھانوں کا ویسٹیج اور امیروں کی فرعونیت جو اپنے جاہو جلال کو دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر مڈل کلاس اور پور کلاس کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے ارمان اور ان کو نقل کرنے کی خواہش۔ دوستو، ہندوستان اور پاکستان کے پورے معاشرے میں جو آج سیاسی، معاشی، اخلاقی اور معاشرتی زوال ہے، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے۔ چونکہ اور تو کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے جس کو مسلمان سیلیبریٹ کر سکیں، نہ تو میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، نہ تو ٹیکنالوجی، نہ یہ بڑے بینکر ہیں، نہ انشورر، نہ ان کے پاس انڈسٹریز ہیں، اور نہ تو پھر آکسفورڈ یا کیمبرج جیسے علمی مراکز۔ اس لیے بس ایک ہی کارنامہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی شادی اور بارات۔ یہی دکھا کر یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہجوم جمع ہو، کھانے پینے کی محفلیں ہوں، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے۔ اسی لیے دعوت قبول کرنے والی حدیثیں سب کے سب یاد ہیں، نہیں یاد ہیں تو صرف وہ آیتیں اور حدیثیں ان کو یاد نہیں ہیں جو غیر شرعی دعوتوں کو قبول نہ کرنے کے بارے میں ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان تک موجود ہے کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقدہ ہے، لیکن اگر اس میں صرف امیر شریک ہوں، غریبوں کو نہ بلایا جائے، یا جس دعوت میں فخر و مباحات ہوں، منکرات ہوں، یا دعوت دینے والے کی آمدنی کے جائز ہونے پر شبہ ہو، تو ان دعوتوں کو قبول کرنا ہرگز جائز نہیں۔ دوستو، ہم یونیفارم سول کوڈ کو روکنا بھی چاہتے ہیں، 3 طلاق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس مسلم پرسنل لا میں طلاق کا طریقہ ہے، اسی پرسنل لا میں مسجد میں نکاح اور سادگی سے ولیمے کا بھی قانون بائی ڈیفالٹ موجود ہے۔ پوری شریعت اسلامی میں کہیں 2 دعوتوں کا کوئی جواز موجود نہیں۔ ہاں، دور جاہلیت میں ابو جہل اور ابو لہب کے دور میں 10 دن کی دعوتوں کی رسم ہوا کرتی تھی، 10 دن کھانے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ قانون نافذ فرمایا کہ دعوت صرف 1 دن کی ہوگی، اور وہ ہے ولیمے کی۔ اس میں صرف قریبی دوست اور رشتہ دار شریک ہوں گے۔ ولیمہ اسی اسکیل پر ہوگا جتنی مرد کی استطاعت ہے، اور مہر نقد ادا کیا جائے گا۔ کوئی ادھار کا سسٹم اس دور میں موجود نہیں تھا، اور بس یہی ایک سچے مسلمان کی شادی کا طریقہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر شادی کو اسلام میں کسی اہم کارنامے کی حیثیت ہوتی اور اس میں لوگوں کو جمع کرنا کوئی خیر کا کام ہوتا، تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امہات المومنین کو فاخے کرنے کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ مدینے کی جس گلی میں بھی شادی ہوتی، وہاں مہمانوں کی لسٹ بنتی، اور سب سے پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام اہل و عیال کا ہوتا۔ ہر روز 2 3 دعوت نامے آتے۔ دوستو، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے بغیر نہ نکاح کرتے، نہ کوئی ولیمہ، بلکہ بخاری اور مسلم میں روایتوں کی تعداد دگنی ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے نکاح کے موقع پر موجود تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور فلاں کے منگنی یا ولیمہ کے موقع پر موجود تھے، وہاں پر یہ خطبہ پیش فرمایا۔ دوستو، آج سارے فساد کی جڑ یہی بارات ہے۔ لوگ بڑی معصومیت سے سمجھتے ہیں کہ بارات کا مطلب دلہے کے ساتھ بینڈ باجے کے پیچھے چلنے کا نام بارات ہے۔ جی نہیں، شادی کی کسی بھی تقریب جیسے منگنی، رخصتی، جمعگی وغیرہ، ایسی تقریبوں میں لوگوں کا جمع ہونا ہی بارات ہے۔ ہندو رسموں اور اسلام میں جو مین ڈیفرنسز ہیں، ان میں سے ایک بارات کا بھی ہے کہ مسلمان کبھی بارات پسند نہیں کرتا، اور ہندو بارات کے بغیر شادی نہیں کرتا۔ یہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے شادی خانوں میں کھانے کھلانے کا رواج جب سے چل پڑا ہے،
فخر و مباحات اور منکرات اور بدعتوں کا ایک نیا کلچر پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں عذاب الہی کو تو آنا ہی تھا، اور وہ اس شکل میں آ رہا ہے کہ چند ایک امیروں کو چھوڑ کر باقی سب کنگال ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کی سسرال میں عزت یا سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی خاطر جتنا مال خرچ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بیٹے تجارت کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ کیپٹل ہونا چاہیے اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نئی جنریشن بزنس اور انٹرپرینورشپ کا دور دور تک ان میں کوئی شعور ہی نہیں۔ غیر خموں کا ہر بزنس تو ایک تناور درخت کی طرح مضبوط، اور ہمارے لوگوں کے کاروبار گھاس پھوس یا جھاڑیوں کی طرح کمزور۔ جتنے بڑے بزنس ہیں وہ سارے کے سارے غیر قوم کے ہیں، اور ہمارے لوگ شادی خانے، چائے خانے، ریئل اسٹیٹ یا پھر معمولی دکانیں چلاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے دوستو کہ باپ بجائے بیٹی پر لاکھوں روپیہ برباد کرنے کے بیٹوں کو یہ پیسہ دے، ان کو ہارڈ اسٹرگل پر مجبور نہ کرے، اور بیٹے تجارت کے لیے وہی پیسہ لے کر خود کمائیں اور اپنی شادی کریں اور آنے والی دلہن کے لیے شاندار گھر، لباس اور زیور مہیا کریں، بجائے اس دلہن کو اپنی مالکہ بنا کر لانے کے اس کو اپنی رانی بنا کر لائیں۔ یہی اصل مردانگی ہے۔ قرآن نے سورہ نساء آیت 34 میں مرد کی یہی ڈیفینیشن پیش کی ہے کہ مرد وہی ہے جو مال خرچ کرے، نہ کہ دلہن سے خرچ کروائے۔ اسی صورت میں اسے قوام یعنی عورت پر حاکم ہونے کا حق دیا گیا ہے۔ دوستو، شادی کے پورے ایکسپنسز کا مشکل سے 25% حصہ جہیز پر خرچ ہوتا ہے، باقی پورا 75% کھانے اور شادی خانے پر خرچ ہوتا ہے۔ لوگ ایک وقت پیٹ بھر کر اگلے دن ٹوائلٹ جا کر فلش کر دیتے ہیں، اور لڑکی کو سوائے کچھ سامان کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بارات کو جمع کرنے کا شوق لڑکے والوں میں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر یہ لڑکیوں کی مائیں ہوتی ہیں جو اصل فتنہ کھڑا کرتی ہیں، بیٹوں کا حق مارتی ہیں اور انہیں بجائے تجارت کرنے کے نوکری ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہیں، اور شوہر کی ساری بچت بیٹی کے باراتیوں پر لٹاتی ہیں، اور ہر اس گھر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دعوت دیتی ہیں جہاں یہ خود جا کر کبھی اپنے کپڑوں اور زیوروں کی نمائش بلکہ فیشن پریڈ کر کے آ چکی ہیں۔ پھر لڑکے والے سوچتے ہیں کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، جب خرچ کرنے والے خود تیار ہیں تو ناجائز کی فکر ہم کیوں کریں، لہٰذا وہ بھی اپنے 500 یا 1000 مہمانوں کو آپ کی دعوت میں شریک کر ڈالتے ہیں۔ اور ادھر کھانے والے بھکڑوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں صرف کھانے سے غرض ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کھلانے والا کس مشکل سے کھلا رہا ہے، یہ دعوت کسی جائز عنوان سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ دوستو غور کیجئے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا اسوہ یہ تھا کہ شہر میں عام لنگر کھلا ہوتا تھا، لیکن کھلانے والے کی آمدنی پتہ نہیں کیسی ہو، یہ سوچ کر وہ 2 دن کے فاقے کرتے لیکن کسی دعوت میں ہرگز شریک نہیں ہوتے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ دعویٰ کرنے والے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعوتوں کو کبھی اٹینڈ بھی کیا ہے۔ دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ پوری قوم سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون کی تصویر بن چکی ہے، یعنی یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے۔ بریانی کی خوشبو نے انہیں اندھا بنا دیا ہے، گانوں بجانوں اور پٹاخوں کی دھوم نے انہیں بہرا بنا دیا ہے، عورتوں کی پیدا کی ہوئی ضروریات، خواہشات اور ارمانوں نے انہیں گونگا بنا دیا ہے۔ چونکہ یہ سارے شوہر اپنی بیویوں سے شادی کے وقت جہیز اور کھانے وصول کر چکے ہیں، اس لیے اب اپنی عورتوں کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، سارے گونگے ہیں۔ دوستو بارات کو جمع کرنے کے پیچھے صرف ایک جواز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جن لوگوں کو جمع کرنے سے ہماری عزت بڑھے گی، آئیے دیکھتے ہیں خود وہ لوگ کتنے عزت دار ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو قوم کو منہ سے تھوک اڑا اڑا کر مشورے تو خوب دیتے ہیں، لیکن جیب سے ایک دمڑی نہیں نکالتے اور نہ والنٹیئر بن کر قوم کی ترقی کے لیے ایک دن بھی فیلڈ ورک کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ آپ کی عزت کا معیار ہیں؟ اگر یہ لوگ دینی فہم رکھتے تو خود کہتے کہ ایسی مہنگی دعوتیں کرنا اور شادی خانے لینا دین کی مصلحتوں کے خلاف ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ الٹا شرکت کرتے ہیں اور اگر ان کو نہ بلایا جائے تو شکایتیں کرتے ہیں۔ ہاں، کئی سمجھدار لوگ بڑی دعوتوں میں شریک ہوتے ہی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے غیر حاضر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیڑ بھاڑ کی دعوتوں میں شریف اور سمجھدار لوگ کبھی شرکت نہیں کرتے۔ دوستو غور سے دیکھیے باراتیوں کے اس ہجوم کو، کئی تو وہ ہیں جو
قرض لے کر واپس نہ کرنا دھندا بنا چکے ہیں، کئی تو وہ ہیں جو بیٹی کی شادی کے وقت تو جہیز کی لین دین کو خوب کوستے ہیں لیکن بیٹوں کی شادی میں سب جائز کر لیتے ہیں۔ کیا ایسے ڈوبیس کیریکٹر کے لوگ آپ کا معیار ہیں؟ ان میں آپ کو 60-70 سال کے وہ بزرگ بھی ملیں گے جن کو اب پیسے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی باقی عمر اور ساری توانائیاں اب قوم کے لیے وقف ہونے چاہیے، لیکن اب بھی یا تو وہ مزید کمانے میں یا پھر بہوؤں کو گھروں پہ رہ کر تنگ کرنے میں یا پھر فضول باتوں میں وقت اور پیسہ برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے آنے سے آپ کی عزت بڑھنے والی ہے؟ دوستو، آپ خود بھی ان میں کئی کو جانتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے پارٹنرز کے پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو اپنی دعوت میں بلا کر اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ دوستو، ان میں کئی وہ مذہبی دکاندار نظر آئیں گے جو نہ صرف اپنی یا اپنی اولاد کی شادیاں خلاف سنت طریقے سے کر چکے ہیں بلکہ شہر کے ہر اس امیر کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں جن کی دعوتیں منکرات سے بھری ہوتی ہیں، اور یہ مولوی خوشی سے لینے اور دینے کے عمل کو جائز کہہ کر لوگوں کو چور دروازے کھول کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کی شان ان لوگوں سے ہے؟ ان کی موجودگی سے آپ کی عزت بڑھے گی؟ آپ کی عزت کا یہی معیار ہے یا پھر آپ کی عزت کا معیار وہ لیڈر ہیں جو اپنی آمدنی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر شخص جانتا ہے۔ دوستو، دیکھیے اس مجموعے کو غور سے، کتنے ہیں جو شراب اور جوے کے عادی ہیں، کتنے ہیں جو بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنے ہیں جو بوڑھے ماں باپ کی خبر نہیں رکھتے لیکن بیوی اور ساس سسر کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں جو اپنی نوکری اور کمیشن کی خاطر مریضوں کو لوٹتے ہیں پھر بھی چور نہیں کہلاتے، کتنے ہیں جو اوقاف کی جائیدادوں کے دلال ہیں پھر بھی باعزت کہلاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کا پیسہ سود، شراب، گٹکے اور زمینوں پر قبضوں کے کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ دوستو، غور کیجئے، اس معیار کی قوم کے افراد کو جمع کرنے سے اگر آپ کی سوسائٹی میں عزت ہے تو پھر آپ کی عزت کا معیار کیا ہے؟ خود ہی سوچ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دوست کے دین سے پہچانے جاؤ گے۔ دوست جس کیریکٹر کا آدمی ہوگا، جو آپ کے مہمان بن کر آپ کی عزت بڑھانے کے لیے شریک ہو رہا ہے، اسی کے کیریکٹر سے آپ کی پہچان ہوگی۔ اگر ایسے افراد کے شرکت کرنے سے آپ اپنی عزت سمجھتے ہیں تو یہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کی توہین ہے، یعنی آپ کو اس آیت پر یقین نہیں ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے اور ذلت بھی صرف اللہ دینے والا ہے، اور ہماری اسی قوم کی وجہ سے آج پوری قوم کی دنیا میں جو عزت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ گھر گھر غربت، افلاس، قرض، سود، بے روزگاری، امورل اینڈ انلیگل سورس آف انکم، اور سب سے بڑا جرم یہ کہ اپنے اعمال کو درست کیے بغیر شفاعت اور مغفرت اور وسیلوں کے کاروبار ڈھونڈنا، یہ تمام کے تمام دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ جب تک ایسے باراتیوں کو بلا کر سوسائٹی میں اپنی عزت اور اپنا اسٹیٹس محسوس کرتے رہیں گے، پوری قوم کی ذلت دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ دوستو، ان تمام باراتیوں کو شارٹ لسٹ کر کے چھانٹ کر جب آپ چند ایک باعزت لوگوں کی لسٹ بنائیں گے تو ان کی تعداد 15-20 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان کو ولیمے پر مدعو کرنے کے لیے آپ کو کسی شادی خانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ شرکت کرنے والے سارے کے سارے بد اخلاق اور غلط لوگ ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے اہل اخلاق اور اہل علم اور سمجھدار لوگ ہیں وہ انہی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں جیسی دعوتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہوا کرتی تھیں، اور کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی صحابی کی ولیمہ یا نکاح کی دعوت میں 15 یا 20 آدمیوں سے زیادہ کی شرکت کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اپنی عزت کے معیار کے کانسیپٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی عزت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا بد اخلاق افراد کا یہ ہجوم۔ خدارا اس ہجوم کو اپنا معیار نہ بنائیے، کیونکہ یہ ہجوم آپ کے ایمان اور آخرت کو برباد کر دے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوض کوثر پر آپ سے منہ موڑ لیں گے، اسی طرح جس طرح آج آپ رسم و رواج کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ دوستو، ان باراتوں کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی دعوت نامہ لے کر آئے تو کلمہ جہاد زبان سے نکالیے، منہ کھولیے اور رخا لانے والے سے کہیے کہ جو شادی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، ہم اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ آپ کے نہیں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ شخص جتنوں کے سامنے آپ کی شکایت کرے گا اتنے لوگوں کے دل میں آپ کا کلمہ حق تیر کی طرح بیٹھ جائے گا۔ بس یہی ایک طریقہ ہے برائیوں اور بربادیوں کے اس طوفان کو روکنے کے لیے۔ دوستو،
ان لوگوں کی دعوتوں میں باراتی بننے سے انکار کر دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں، یہ سوالات کرتے ہیں کہ اپنی اولاد پر خرچ نہ کریں گے تو کس پر کریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ سارے رشتہ داروں سے ملنے کا یہی تو ایک موقع ہے۔ کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور کبھی پوچھتے ہیں کہ مہمانوں کو کیا بھوکا بھیج دیا جائے؟ دوستو، ایسے کئی سوالات اور بھی ہیں۔ دراصل النکاح من سنتی کے تقاضوں سے بچنے کی یہ ٹرکس ہیں۔ یہ ویسی ہی ٹرکس ہیں جو بنی اسرائیل ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے حکم سے یا گائے کو ذبح کرنے کے حکم سے بچنے کے لیے اختیار کرتے تھے۔ بخدا ان دعوتوں میں شریک ہو کر ان کی کننگ ٹرکس کا حصہ نہ بنیے۔ ان ٹرک کی سوالات کا بھرپور اور سیٹسفیکٹری جواب ہم نے اپنی تمام بکلیٹس، آڈیوز، ویڈیوز اور آرٹیکلز میں دے دیا ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی باراتوں اور دعوتوں کو بند کرنے کے جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر